أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت آج نیوز سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف. ابھی کل ہی کی سی بات لگتی ہے کہ ہم نے اپنی پہلی نشست کا آغاز کیا تھا اور یہ رمضان المبارک کے دن کس طرح گزرے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اور باخدا اب ہم سال کے 11 مہینے اس ایک مہینے کو یاد کریں گے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے. بس اب عید کی آمد ہے، بازاروں میں ہمیں رش بھی نظر آ رہا ہے، رونقیں بھی نظر آ رہی ہیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں عید الفطر کا دن کیسے گزارنا چاہیے اور اس کی کیا فضیلت ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں جو آج ہماری پہلی مہمان ہیں. آئی ٹی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، اینکر پرسن ہیں اور وہ میری بیگم بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا شہریار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ہماری دوسری مہمان ہماری اس نشست کی وہ خاص ممبر جن کے ساتھ ہم نے سارے دن گزارے، سارے رمضان المبارک کے مہینوں میں انہوں نے ہمیں اچھے کھانے کھلائے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ان کو ہم کھانوں سے چھوڑ کر اپنے سیٹ پر ایز اے گیسٹ بلائیں اور سحری آج ہم باہر سے منگوا لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہری. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل الحمدللہ بالکل ٹھیک. ہمارے تیسرے مہمان جنہوں نے ہمیں پورے مہینے بہت سی اسلامی باتیں بتائیں، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے چوتھے مہمان جنہوں نے بہت سی بیماریوں کی ریمیڈیز آپ لوگوں کو بتائیں کہ کچن کے ذریعے آپ چیزوں سے کس طرح علاج کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ شیر صاحب. اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج جو نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے بھی ہماری نشستوں میں آ چکی ہیں، بہت پیاری آواز ہے، بہت پیاری بچی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں راحت گابا. آپ سے درخواست کریں گے نعت شریف پیش کیجیے.
کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، اور صدا کرنا میری بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا میری بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، اور کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کتنی منزلیں آگے ہے، کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، اور مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا، اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹا بہت خوب، ماشاءاللہ آپ کی آواز دن بدن میں دیکھ رہا ہوں کہ اور خوبصورت ہوتی جا رہی ہے اور میچور ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں دے، آپ کے نصیب اچھے عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، اب شروعات کرتے ہیں اپنی نشست کی، اور کبھی سوچا نہیں تھا میں نے کہ اپنی ہی بیگم کا انٹرویو کرنا پڑے گا، کیونکہ تھوڑا انسان کو اتنا نیچرل نہیں لگتا۔ ثنا آپ سے شروع کرتے ہیں، کیسے گزرے آپ کے رمضان، اور عید کی تیاریاں ہو گئی ہیں آپ کی پوری؟ اصل میں اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ رمضان سے پہلے ہی عید کی تیاریاں کر لیتے ہیں، کیونکہ رمضان بہت ٹف ہوتے ہیں، اب گرمیوں میں نکلنا، شاپنگ کرنا، پھر لڑکیوں کی اتنی چیزیں ہوتی ہیں، میچنگ کے جوتے، کپڑے وغیرہ، تو الحمدللہ عید سے رمضان سے پہلے ہی ساری شاپنگ کر لی تھی، تو اب اتنا کوئی خاص رہتی نہیں ہے۔ ہاں، ویسے آپ نے یہ کہا کہ لڑکیوں کی چیزیں بہت ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ بہت تنگ کرتی ہیں، اور ویسے یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عید کے دن تک رہ جاتی ہیں کہ فلانی چیز نہیں آئی، فلانی چیز نہیں آئی، لیکن ہو جاتا ہے مینیج اس میں بھی۔ آپ نے اپنی ساری تیاریاں کر لی ہیں الحمدللہ، یعنی کہ اب میں ٹینشن نہ لوں۔ نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم بارگننگ کی بات کرتے ہیں کہ بارگننگ جا کے لڑکیاں زیادہ کرا لیتی ہیں، خواتین زیادہ کرا لیتی ہیں، تو آپ کرا لیتی ہیں بارگننگ؟ جو میرا اب تک آپ کے ساتھ شاپنگ پہ جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہے،
تو آپ بارگننگ کرا لیتی ہیں آپ؟ میں ایکچولی اتنی بارگننگ والی جگہوں پہ گئی نہیں. اچھا. کیونکہ ہم موسٹلی جن شاپس میں ہم جاتے ہیں وہاں پہ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے اور آپ نہیں کر سکتے ہو, کوئی بارگننگ نہیں کر سکتے ہو. تو میرا بھی اتنا ایکسپیرینس ہوا نہیں کہ کس چیز میں بارگن کروں نہ کروں. تو میں اتنا فورس بھی نہیں کرتی دوسرے بندے کو کہ چیز اتنی ہے تو اتنی. جب ہم اتنی بڑی شاپس پہ جا کے نہیں چیز کم کرا لے تو ہم غریب لوگوں کے ساتھ کیوں اس طرح کریں کہ چیزیں ہم کم تو کرائیں. آپ ایک کام کیا کریں نا, آپ چھوٹی شاپس پہ جایا کریں, تاکہ آپ جا کے بارگننگ کیا کریں, تھوڑے شوہر کے پیسے تھوڑے شوہر کے پیسے بھی بچانے چاہیے. تو زندگی میں کبھی تو ویسے بارگننگ کی ہوگی آپ نے؟ ہاں, رکشے والوں کے ساتھ کی ہے, ضرور کی ہے, کیونکہ وہ بہت ناجائز مانگتے ہیں. ان کے پاس کوئی میٹر نہیں ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ یعنی کہتے ہیں نہیں باجی یہاں کا تو یہاں اتنا بنتا ہے, لیکن ان کے ساتھ میں بارگن کرتی ہوں. اور دوسرا, جب ایک چیز کی پرائس پتہ ہوتی ہے کہ آپ ایک شاپ پہ گئے ہو اور وہاں سے چیز اگر آپ کو 200 کی مل رہی ہے اور آپ دوسری شاپ پہ جاؤ, بندہ کہے نہیں جی 300 کی, اس سے پھر بارگن کرنا پڑتا ہے کہ بھائی میں پچھلے دکان پہ یہ چیز دیکھ کے آئی ہوں اتنے کی ہے اور آپ اتنے کے کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ بارگننگ تھوڑی سی ہوتی ہے. تو آپ کر لیتی ہیں بارگننگ؟ میں کر لیتی ہوں. چلیں اچھی بات ہے, بالکل کرنی چاہیے بارگننگ, اور خاص طور پہ آپ کو تو بالکل ہی کرنی چاہیے. آپ کا فائدہ ہے. اچھا شاکرہ, آپ مجھے بتائیں کہ عید کی تیاریاں آپ کی ہو گئی, کیونکہ پورے وقت تو آپ رمضانوں میں یہاں بزی تھیں, تو ہو گئی آپ کی تیاریاں؟ نہیں الحمدللہ ہو گئی تھی, لیکن بہت مشکل سے ہوئی, بہت مشکل سے ٹائم نکالا, لیکن یہ کہ الحمدللہ ہو گئی. اصل تیاری مجھے اب اپنی نہیں لگ رہی ہوتی, بچوں کی لگ رہی ہوتی ہے, خاص طور پہ بیٹی کی ہوتی ہے مجھے زیادہ, کہ اس کی تیاریاں, اس کے شاپنگ, جو اس کے ڈریسز ہیں اور اس کی ایک ایک چیز میچنگ کی جو مجھے کلیکٹ کرنی پڑتی ہے نا, اس میں مجھے مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. لڑکوں کا بس ہو جاتا ہے, ان کے اصل کرتے ہوتے ہیں, وہ تو آپ برانڈیڈ شاپ پہ جائیں آپ کو فوراً مل جاتے ہیں, لیکن اپنے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کچھ بھی آ جائے گا پہن لوں گی, لیکن بچوں کی زیادہ مجھے ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ بچوں کی ماشاءاللہ تیاری کر چکی ہیں ساری؟ الحمدللہ. آپ کرا لیتی ہیں بارگننگ؟ ہاں بہت زیادہ کرواتی ہوں. بہت زیادہ کرواتی ہیں؟ مطلب کیا کوئی 1000 روپے کی چیز آپ 150 روپے کی مانگ لیتی ہیں؟ اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے, جیسے کوئی اگر بولتا ہے کہ یہ فلاں ایگزامپل ہے کہ 1500 کی ہے, تو میں کہتی ہوں 1500 کی تو نہیں ہے, تو 700 کی ہے. وہ تو پھر, اور میرے میاں مجھ سے کہتے تھے کیا کر رہی ہو, وہ تو دے گا ہی نہیں, تو کہیں گے تو وہ 1000 پہ آئے گا. یہ وہ امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے نا خاوند کے لیے, میں بالکل اس کو سمجھ سکتا ہوں. وہ بیچاری کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں. آپ ڈائریکٹ 1500 کی چیز کو 700 کا بول دیتے ہیں. میں کہوں تو میں نے کہا بھائی مجھے پتا ہے میں کون سی شاپ پہ کھڑی ہوں, اگر جہاں پر نہیں ہو سکتا ہوگا میں وہاں بالکل نہیں بولوں گی, آپ بس چپ ہو جائیں, مجھے بولنے, میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا. یہ واقعی میں بڑا ویسے ذاتی ہوتی ہے, ہسبینڈ ساتھ کھڑا ہے اور ڈائریکٹ 1500 سے 700. جو چیز نہیں لگ رہی ہو, آپ کو پتا ہے کہ ایکچوئل ریٹ نہیں ہے, تو اس پہ تو آپ کر سکتے ہیں. تو کر لیتی ہیں آپ, اچھی بارگننگ کرا رہے ہیں. چلیں جی, اچھی بات ہے, اچھی بارگننگ کرانی چاہیے. مفتی صاحب, عید الفطر کا دن بڑا ایک اہم دن ہوتا ہے, خوشی کا دن ہوتا ہے, گزارنا کیسے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کیونکہ آج بھابھی بھی یہاں موجود ہیں, تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا ان کی موجودگی میں, کہ بہت سے لوگ شیری بھائی کے لیے کہتے ہیں شیری بھائی ہمارے غصے کے تیز ہیں, جو بھی ہیں, لیکن میں کیونکہ ان کے ساتھ جو 30 دن بیٹھتا ہوں, تو مجھے کہنے میں ایک عالم دین کے حیثیت سے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اگر کوئی بھی نعت پڑھنے آتا ہے, اس کی آواز کیسی بھی ہو, یہ کسی کا دل نہیں توڑتے. تو یہ وہ بندہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کو وہ مقام اللہ تعالیٰ نے اس رمضان مبارک کے برکت سے, کہ ہر رمضان یہ اس سحری ٹرانسمیشن کو کرتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ نبھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں, کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. آخری دن ہے, لیکن ان سے ملنا بحیثیت عالم دین, ایک محبت کا رشتہ قائم ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن آپس میں ملتے ہیں اور جدا ہو نہیں پاتے, ان کا مقصد ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کے پروانے جاری فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. اور محسن بھائی, یہ تو آپ کی محبت ہے, کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ 4 سال سے, جب سے میں ٹرانسمیشن کر رہا ہوں تب سے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, اور بہت کچھ ہمیں آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کی محبت ہے, ظاہر ہے ہم بہت سی چیزیں ایسی بھی پوچھتے ہیں جو ہمیں بھی جس کا علم نہیں ہوتا, کیونکہ ظاہر ہے ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کئی دفعہ ہمارے منہ سے غلط چیزیں بھی نکل جاتی ہیں. لیکن محسن بھائی کی جو ایک سب سے اچھی کوالٹی ہے کہ وہ اس کو سنبھال لیتے ہیں, وہ ہمیں اشاروں میں جو ہے وہ بتا دیتے ہیں بالکل کہ کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. تو یہ آپ کی محبت ہے کہ جو ہمیں آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے, اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور اس کو بھی ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. باران رحمت, آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے جو میرا سوال تھا وہی میں مفتی صاحب سے دہراؤں گا کہ مفتی صاحب, عید الفطر کا دن ہمیں کیسے گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے تو آپ کو فجر کی نماز کے بعد سنت ہے کہ غسل کرنا، غسل کیا جائے. اس کے ساتھ اچھے کپڑے، اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو اچھے کپڑے پہنے، پاک و صاف کپڑے پہنے. اس کے بعد خوشبو کا لگانا. اور حدیث پاک کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف جانے لگتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں کھاتے، تناول فرماتے. سبحان اللہ. تو چاہے ایک کھجور ہو، چاہے 2 کھجور ہوں یا 3 کھجور ہوں، کوشش کریں کہ کھجور بھی جو ہے طاقت میں کھا جائے، کہ 1 کھجور کھا لیا، 3 کھجور کھا لیا، 5 کھجور کھا لیا. تو کھجور کھا کر جانا سنت رسول ہے. سبحان اللہ. تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ میٹھا کھا کر جانا عید الفطر کے اندر، نماز سے عید سے پہلے کھا کے جانا عید الفطر میں سنت ہے، اور بقرہ عید میں نماز کے بعد آ کر جو جانور ذبح کیا تو اسے کلیجی کھانا سنت رسول ہے. تو سب سے پہلے تو کھجور کھا کے آپ جب نکلیں، اس کے بعد جب آپ جائیں تو اگر فطرہ ادا نہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ فطرہ ادا کر لیں، اور اگر فطرہ ادا کر لیا ہے تو راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے جائیں. ٹھیک ہے. اور جس راستے سے آپ جا رہے ہیں جب عید کی نماز آپ پڑھ لیں تو اسی راستے سے واپس نہ آئیں، بلکہ دوسری طرف سے آنا سنت رسول ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، ان سے ملنا، یہ بھی سنت رسول ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب مومن آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اسی دوران اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ملنا، ان سے مصافحہ کرنا، ان سے عید ملنا. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے کے بعد جب حضور مدینہ المنورہ تشریف لائے، مختصر طور پہ بتا رہا ہوں، تو وہاں پر لوگ سال میں 2 خوشیاں مناتے تھے، کھیل کود کرتے تھے. تو نبی نے پوچھا انصاریوں سے کہ تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا ہماری جہالت کے اندر ہمارا یہ تھا کہ ہم سال میں 2 خوشیاں مناتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ خوشیاں مناتے ہو، اللہ نے اس سے بہتر تمہیں خوشیاں دی ہیں، جسے عید اور بقرہ عید کہتے ہیں. اللہ نے جس طرح کہا اس طرح مناؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری خوشیوں کو دوبالا ہی فرمائے مفہوم کے مطابق. تو عید اور بقرہ عید منانا یہ بھی سنت رسول، اس طرح کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ دیا ہجرت کے بعد. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالکل جو یہ بات انہوں نے بتائی، یہ چیز رستے والی تو میں پہلی کی نشست پہ مفتی صاحب سے سیکھ چکا تھا کہ جس رستے سے آپ جائیں اس سے واپس نہ آئیں. لیکن یہ کھجور والی بات کیونکہ شاید انہوں نے بتائی ہوگی، بھول گیا ہوں، لیکن یہ ایک بڑی اچھی بات ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا. جب ہم صبح عید الفطر کی نماز پڑھنے جا رہے ہوں تو ہم کھجور کھا کے جائیں، یہ سنت رسول ہے. ڈاکٹر مبشر صاحب کے ساتھ ہمارے آپ نے دیکھا کہ پورے رمضان گزرے اور بہت اچھی انہوں نے ریمیڈیز بتائی ہیں. ان کے بارے میں میں یہ بات کہوں گا، بڑے اچھے اور نفیس انسان ہیں اور بہت خوش مزاج ہیں، اور جتنے بھی ہمارے یہاں پر لوگ کام کرتے ہیں ان سے بھی ان کی بڑے اچھی طریقے سے ملتے ہیں، اور بہت کچھ ان سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملا. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کا روحانی دسترخوان تو ہم پہلے بھی اپنی نشستوں میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو عید الفطر کے دن آپ کچھ ایسا پلان کرتے ہیں کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ دوسروں کے ساتھ عید منانے کے حوالے سے، تو کچھ ایسا پلان ہوتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہماری بھابھی صاحبہ کا شکریہ کہ آج وہ اس لائیو پروگرام میں ہمارے سحری ٹائم میں یہاں باران رحمت میں تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے جوڑا جو ہے، مطلب یہی کہوں گا بڑاؤں میں، آپ کا جو جوڑا ہے پیارا کپل جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو بد نظروں سے محفوظ رکھے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا ایک شہزادہ بھی ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ عید کے دنوں میں آگے دیدار کریں گے. پھر میری بہن شاکرہ، انہوں نے پورے مہینے جو سحری میں خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تمام ہمارے کیمرہ مین، لائٹ مین، ڈائریکٹر صاحبان، راہل بھائی، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو جو ہے صحت و سلامتی کے ساتھ عید کی خوشیاں اور سال بھر خوشیاں نصیب فرمائے. آمین. بالکل آپ نے بجا فرمایا شیری بھائی کہ پہلے نماز عید الفطر کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد والدین کے پاس قبرستان جاتے ہیں، وہاں دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم رات میں کچھ تیاریاں کر کے رکھتے ہیں کچھ سامان کی. اچھا ماشاءاللہ. مختلف ہاسپٹلز کے اندر میں اور میرے دوست، یعنی میں اور میرے جو احباب ہیں، ہم پلاننگ کر لیتے ہیں کہ اتنے بجے مل رہے ہیں. ہم سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، پھر کسی نہ کسی ہاسپٹل میں جا کے وہ ان کو تحائف، کچھ عیدیاں، کچھ کھانے، اور بچوں کے جو وارڈ ہوتے ہیں اس میں کھلونے اور پھول کا اہتمام ہم کرتے ہیں. چاندات کو ہم کر کے رکھ لیتے ہیں. گھر والوں سے تو عید روزہ نہیں ملتے بالکل، لیکن جو یہ مریض ہوتے ہیں نا، یہ بڑے منتظر ہوتے ہیں کہ کون آئے گا ہم سے ملنے.
کیونکہ وہ ہاسپٹل سے باہر جا ہی نہیں سکتے، تو ہم پہلے پرمیشن لیتے ہیں آن ڈیوٹی ڈاکٹر سے، اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں ہم وہاں تقسیم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ظہر کا وقت ہو جاتا ہے اور جناب ملنے جلنے والوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. سیکنڈ ڈے ہمارے یہاں عید ملن ہوتی ہے. اچھا، جو سوال آپ نے گزشتہ پروگرام میں پوچھا تھا میں جواب نہیں دے سکا تھا. روحانی دسترخوان پہ بھی عید ملن ہوتی ہے، ہمارے آفس میں بھی ہوتی ہے. تو اس کی ڈشز کچھ چینج ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ ہوتی ہیں؟ جی ہاں، وہ ڈشز جو گھر میں بنتی ہیں، شیر خورما بنتا ہے، صحیح میں پھل فروٹ رکھے جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں جو روحانی دسترخوان ہے وہ چورنگی ہے، مین گلشن اقبال چورنگی پل کے نیچے. اب وہاں کافی لوگ رمضانوں میں آخری عشرے میں پنجاب چلے جاتے ہیں، جو دیگر مزدور طبقہ زیادہ ہے، لیبر طبقہ زیادہ ہے، محنت کش زیادہ ہے وہاں، تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں. جو موجود ہوتے ہیں ان کے لیے ضیافت کر لیتے ہیں، قورمے وغیرہ بناتے ہیں، شیرمال ہوتے ہیں، کھاتے ہیں. ان کے ساتھ بھی میں کھانا ہوتا ہے. روز بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت میں کھاتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کر. ارے ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد گھر میں وہی مہمانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جو ہمارے یہاں خواتین جو سلسلہ عالیہ قادریہ شمع سندل کے مریدین ہیں وہ سب جمع ہوتے ہیں اور دعائے خیر ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، اس کے بعد دعائے خیر ہوتی ہے. پھر ایک لمبا یعنی کہ ایک بھرپور طریقے سے جو ہے وہ عید منائی جاتی ہے، اور یہی عید کی خوشیاں ہیں اور یہی عید کے اصلی رنگ ہوتے ہیں کہ آپ بھرپور طریقے سے اپنی عید منائیں، نہ کہ سو کے گزاریں. سونے کے لیے تو اور بھی بہت دن ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کو چھٹی کا دن سمجھتے ہیں جو کہ غلط ہے. اب ثنا میں آپ سے کیا سوال پوچھوں، میں آپ کی طرف جب دیکھ رہا ہوں مجھے یار مجھے سبھی پتہ ہے. بہرحال ثنا، عید کا دن جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، چلے ہم اس طرف آ جاتے ہیں، تو آپ کیسے مناتی تھی اپنی عید کا دن؟ سو کے گزارتی تھی آپ؟ نہیں بالکل سو کے نہیں گزارتی تھی. اوبویسلی سب کی فرینڈز ہوتی ہیں. خیر ہماری فیملی ہمارے ساتھ اتنا نہیں تھی کیونکہ سب لوگ ڈفرینٹ سٹیز میں. ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں. تو جب کوئی دوسرے شہر سے آپ سے ملنے آتا ہے تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. سارے کزنز وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈنر کرنا. پھر گھر میں ایک وہ عیدی کا دور جو چلتا تھا، کس کی کتنی عیدی ہوئی ہے، کمپٹیشن سا ہوتا تھا، وہ ایک بہت مس کرتی ہوں میں. اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جیسے کھانے ماما کے میں بہت مس کرتی ہوں، اس دن جو بنا کرتے تھے. یہ سب چیزیں میں بہت اتنا مس نہیں کریں آپ کو، یہاں بھی سب ملتا ہے. مطلب آپ کو مس کرنا شروع ہو گئی سب یہاں پر آ کے. عیدی تو آپ کو یہاں پہ زیادہ مل جاتی ہوگی. نہیں ایسا بھی ہے، لیکن اب تو بیٹے کو ملتی ہے نا، مجھے نہیں ملتی. یہ بڑا دکھ ہو رہا ہے آپ کو اس کا. اچھا تو ویسے بچپن میں کیا چیز زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی جب ہم بالکل چھوٹے ہوتے ہیں؟ نئے جوتے، اوبویسلی ایک تیار ہونا، فرینڈس کے ساتھ ملنا، یہ چیزیں ہر بچے کو شاید اٹریکٹ کرتی ہیں. کہ اسکول سے چھٹی سب سے بڑی اٹریکشن جو ہماری ہوتی تھی کہ اسکول سے ہمیں 3-4 چھٹیاں مل رہی ہیں، تو یہ سب سے بڑی اٹریکشن شاید چھٹیاں ہی ہوتی تھیں. اس کے بعد فرینڈس کے ساتھ گھومنا پھرنا، باہر جانا، تیار ہونا، کس کے کپڑے سب سے اچھے ہیں، عیدی جمع کرنا اور دکانوں پہ جا کے پھر ان سے چیز لینا، کس نے کتنی جمع کی. مجھے پتہ یاد ہے میری بڑی بہن میرے سے لے لیتی تھی اور وہ کارنیٹو کھاتی تھی اور ہم سستی والی آئس کریم کھاتے تھے. تو ایک یہ میموری میری یاد ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے سے ہماری عیدی لے لیتی تھی. اچھا آپ ان والے بچوں کی طرح تھے جو لوگوں کے دروازے پہ جا کے عیدی مانگتے ہیں، پرس لٹکایا ہوا ہوتا، چشمہ لگایا ہوا ہوتا؟ بالکل ان کی طرح سے نہیں آپ بالکل محلے میں ہر کسی کے آپ لوگ گھر جاتے ہیں. یہ ہمارا محلہ نہیں تھا، ہماری اچھی سوسائٹی. تو چلے سوسائٹی میں دروازے پہ جا کے نہیں کہتے آنٹی عید مل رہا ہے، وہ کام کرتے تھے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں تھا. ہم جو میری فرینڈز آتی تھیں ہم صرف ان کی طرف جاتے تھے، وہ میرے گھر آتی تھیں. پھر ان کی امیاں اوبویسلی میری امی عیدی دیتی تھیں تو ان کی بھی دیتی تھیں. تو یہ سلسلہ ہوتا تھا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اکثر کیونکہ ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کی فیلڈ بالکل الگ ہے، میری فیلڈ بالکل ایک الگ تھی. تو ایک ٹی وی اینکر، وہ بھی کرائم شو کے اینکر کی بیوی ہونا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بتائیں ذرا. ہاں اتنا لوگ مجھ سے ہمیشہ ایک سوال ضرور کرتے ہیں کہ شہری کا غصہ کیسا ہے، اور میں صحیح بتاؤں تو میں نے ان کا غصہ ابھی تک دیکھا نہیں. ماشاءاللہ میں نے گھر میں ان کا میرے پہ غصہ نہیں دیکھا. تو آپ نے بالکل صحیح کہا تھا مفتی صاحب کہ بہت اچھے انسان ہیں، نو ڈاؤٹ. اور کرو تعریفیں، ہم ٹائم دے رہے ہیں، تم اور تعریفیں کرو. تم آپ کو بھی کرنی پڑیں گی پھر. ہاں اور تعریفیں کرو، غصہ نہیں. اور ویسے مجھے ایک چیز جو اریٹیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت دیر رات تک جاگنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے بہت مشکل وہ ہوتے ہیں. پھر گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرنی پڑتی ہیں کہ خیر سلامتی سے ان کے کام ہو جائیں. تو ایک تھوڑا سا خوف بھی رہتا ہے دل میں، لیکن عوام کی خدمت یہ کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ ہماری شادی کو بھی 2 سال ہوئے ہیں، تو یہ مجھے کرائم شو میں مشورے بھی دے رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی میں بولتا ہوں بھائی تم کر لو، ایسا کرو، بڑے مشورے دے رہی تھی اس کو اس طرح پکڑ لو. تو اب یہ بھی تھوڑی کرمنل مائنڈ ہوتی جا رہی ہے. شاکرہ مجھے بتائیں عید کی کیا چیز بڑی اٹریکٹ کرتی ہے جو بچپن میں کیا کرتی تھی؟ اب تو آپ کی ماشاءاللہ شادی ہو گئی ہے. بچپن میں تو ظاہر ہے سب سے زیادہ اٹریکشن یہ ہوتا تھا عیدی اور کپڑے. عیدی کتنی جمع ہو جاتی تھی؟ یہی ہوتا تھا اس وقت. تو آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ ہوتا تھا
5,000 بھی جمع ہو جاتے تھے. آپ کی تو بہت زیادہ ہوتی تھی, ہماری تو ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ایک اماؤنٹ مل گیا ہے ہمیں. تو 5,000 بہت بڑا اماؤنٹ تھا بھائی. اور اب یہ اصل میں یہ ہوتا تھا, ساری خالائیں پھپھو آ جاتی تھیں لاہور سے, اور وہ ایک اتنی گہما گہمی ہوتی تھی عید پہ, تو وہ بڑا خاندان بڑا تھا. ہاں الحمدللہ, تو وہ بڑا ایک ایکسائٹمنٹ تھی ہمارے لیے. اور اب بھی ہمیں تو یاد پڑتا ہے کہ ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو کوئی ایک آدھی ہوتا تھا 100 کا نوٹ دیتا تھا, وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا, وہ کب آئیں گے. آپ نے تو 5,000 بتا دیا. یہ ہوتا تھا نا, جیسے کہ اگر ہماری پھپھو لاہور سے آئی ہوئی ہوتی تھی نا, تو وہ 1,000 روپے سے تو کم نہیں دیتی تھی. اور جو ہمارے ماموں تھے, بڑے ماموں جو تھے, ان کا بھی یہی تھا, 2,000 تو ایسے ہی جمع ہو جاتے تھے. اب آتے وہ ہاں ابھی بھی آتی, لیکن اب مجھے نہیں ملتی, اب میرے بچوں کو مل رہی ہے. اچھا ایسا آپ کرتی ہیں, بچوں سے تو ایزی ملتی ہے, چھین لیتی ہیں؟ نہیں, یہ ہر امی کرتی ہیں. پتہ کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پرس میں ختم ہو گئے, سب کو عیدی دیتے تو میں پھر لے لیتی ہوں. میں کہتی ہوں بیٹا آپ دے دیں, میں آپ کو دے دوں گی, عید کے تیسرے دن واپس ریٹرن ہو جائے گی. لیکن میرے بچے کبھی منع نہیں کرتے. اور آپ نے کبھی واپس نہیں کیا؟ نہیں کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک بینک اکاؤنٹ ہم کھلوا دیتے ہیں, کھلا ہوا ہے, اور اس میں ہم جمع کروا دیتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کی اتنی چیزوں, ایکس باکس ہے, یہ ہے, وہ, اس طرف ہم لگوا دیتے ہیں کہ چلیں آپ کی یہ چیز ہو جائے گی. اور اب تو میں بچوں کو یہ بھی کر رہی ہوتی ہوں, جیسے میرا چھوٹا والا بیٹا, مجھے تھوڑا سا لگتا ہے اس طرح کا سوشل بھی ہے, اور وہ کہ ماما آپ نے کہا تھا کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا, جو میرے پاس میڈ ہے, یا ان کے لیے مجھے کچھ لینا ہے. ارے واہ ماشاءاللہ. تو اس کو یہ ہوتا ہے, حالانکہ میرے بڑے بیٹے کو اب اتنا نہیں ہے, لیکن اس کو اتنا فیل ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا, تو وہ مجھے ایک خوشی ہوتی ہے کہ چلو جو بات کی ہے تو وہ اس پہ عمل کر رہا ہے. اچھا مفتی صاحب, اس چیز کا مجھے بتائیے گا کہ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ عید کے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, تو وہ جو ہم نے سنا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد نفلی روزے رکھنے ہوتے ہیں, جس کا ثواب پھر ہمیں پورے سال ملتا ہے, اس کا تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کیجیے. دیکھیے, عید کے دن روزہ رکھنا 5 دن ہے جن کے بارے میں حدیث میں ممانعت آئی. سب سے پہلے عید الفطر کا پہلا دن حرام ہے روزہ رکھنا, کیونکہ وہ دن اللہ نے خوشی کے لیے بنایا ہے, اور اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس دن روزہ نہ رکھے جائے. اس کے علاوہ 4 دن جو آپ جس میں ہم بقرہ عید کہتے ہیں, عید سے لے کے جب تک ہم تسبیح پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, جب چوتھا دن آتا ہے بقرہ عید کا, اس وقت تک ہم تشریق کی جو پڑھتے ہیں, کلمات پڑھتے ہیں, اس وقت تک منع فرمایا. تو کل 5 دن بنتے ہیں. لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص, کوئی مسلمان مومن 6 دن کے رکھنے روزے, اگر وہ شوال کے مہینے میں کسی بھی دن بھی رکھ لے تو اسے پورے سال کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. اب یہ مقصد نہیں کہ آپ لوگ بولتے ہیں یار عید کا ایک دن ٹھیک ہے منع, آپ 2 دن دوسرے دن سے شروع ہو جاتے ہیں, تو 2 دن بھی ہم جانتے ہیں عام طور پہ ہم 3 دن کا ایک جو ہے خوشی مناتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ 3 دن کے بعد بھی اگر رکھ لیں اور 6 روزے رکھیں, تو فقہائے احناف کے نزدیک وہ روزے آپ کے پورے سال کے ملیں گے. تو اگر اس میں, لیکن اگر کوئی 2 دن کے بعد 2 دن کے اندر بھی رکھ رہا ہے تو وہ اولا ہے, درجہ اولا ہے. لیکن شوال کا پورا مہینہ دیا گیا ہے, اس مہینے میں کوئی بھی 6 دن کے روزے رکھ لیتا ہے تو اسے پورے سال کا ثواب مل جاتا ہے. بالکل جی, بڑی ایک اچھی بات ہے کہ شوال کے میں آپ کوئی بھی 6 دن اگر 6 روزے رکھتے ہیں تو آپ کو پورے جو سال ہے وہ آپ کو ثواب ملتا ہے. اور یہ چیز ہمارے لیے اس وجہ سے بھی اچھی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے ہمیں ویسے نارملی اتنا ٹائم نہیں مل پاتا, لیکن اگر ہم یہ جیسے پورا ہم نے مہینے رکھا ہی ہوتا ہے اور ہم اس کو کنٹینیو رکھ لیں تو پورے مہینے ہمیں ثواب ملے گا. یہاں وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ عید الفطر کا دن ہمیں کیسے گزارنا چاہیے. ہماری اس نشست میں ابھی جو ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں, یہ پہلی دفعہ ہماری نشست میں آئے ہیں اور دیر سے آئے ہیں, لیکن ان کی آواز بہت خوبصورت ہے جو ہم نے سنی تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد خرم قادری. آپ سے درخواست کریں گے کہ نعت شریف پیش کیجیے. صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد.
دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا ہر زمانے کی آپ رحمت ہے ہر زمانے کی آپ رحمت ہے ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا ایک پل میں ہزار عالم میں ایک پل میں ہزار عالم میں آنا جانا نبی جی آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا جو دیوانہ دیوانہ جو دیوانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا ذکر شامل نماز میں خالد پنج گانا میرے حضور کا ہے پنج گانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا سبحان اللہ خرم بہت خوب آپ آئے ضرور دیر سے لیکن بہت خوبصورت آپ کی آواز اور انشاءاللہ اگر اگلے سال رہے تو آپ کو ضرور ہم دعوت دیں گے آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کریں گے کہ ہم بات کرتے ہیں عید الفطر کی اور آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کا عید الفطر کا دن جو ہے وہ بڑا بزی گزرتا ہے تو ویسے عید الفطر کی جو سب سے اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے آپ کو کیا کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی کیا بتاؤں یا بچپن کا احوال جس طرح آپ فرما رہے تھے؟ چلے آپ بچپن کا بتا دیں. دیکھیں بچپن میں تو یہ تھا کہ میں اور میری سسٹر جو اسی سال وصال فرما گئی ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نئے نئے کپڑے پہنے ہوتے تھے شرارے غرارے وہ پہنتی تھیں اور ہم بھی اچھے سے کپڑوں پہ پھر ایک ٹرے ہوتی تھی جس کے اندر شیر خورما وغیرہ چیزیں رکھی ہوتی تھیں تو ہم دونوں جا کے گھر محلوں میں پڑوس میں سب کو دیتے تھے کہ جی آپ تو وہ ایک بڑا پرلطف
मंजर होता था। उसमें ईदी मांगते थे आप लोग? नहीं मांगते थे, अस्सलाम खुद मिल जाती थी। वालेकुम वो जो होता था ना। नहीं वो सलाम तो जरूर करते थे ईद का, लेकिन मांगते नहीं थे, वो खुद ब खुद दे दिया अरे करते थे। वाह बड़े अच्छे तो लोग हैं। बड़ा अच्छा महला बहुत अच्छा था हमारा। अच्छा अब जो है ना सबसे ज्यादा जिस चीज में मुझे सुकून मिलता है, कल्बी राहत मिलती है, वो जब मैं दस्तरखान पर लोगों को खाना खिला रहा होता हूँ और उनके दरमियान बैठ के खाना खाता हूँ, तो यकीन करेंगे उस वक्त का मंजर ही कुछ और होता है। बिल्कुल ये और तो वो है। मुसाफिर जो रोडों पे जा रहे होते हैं, जिनका कोई आपको मिलने जान- वाला नहीं था, वो गले मिलते हैं मुझसे आकर, तो मैं इंतहाई मेरे को मुसरत होती और है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसा शख्स जो आपको जानता नहीं है, जो आपको पहचानता नहीं है, लेकिन वो आपसे आके गले मिलता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, ये भी अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत होती है। मुझे शरीफ कुछ भाई, कहना मैं चाह अर्ज कर रहा था माशाल्लाह हमारे शेख साहब जैसे पूरे रमजान और साथ रहे, बड़ा अच्छा इन्होंने टिप्स बताया और पतले उबले होने के सेहत के लिए। तो ये हज़रत से लाजमी पूछिएगा कि जो सवैयाँ जो ईद में ज़्यादा खा लेते हैं तो उसको हजम करना हो तो उसकी क्या टिप्स वो तो हम जब हमारा भी आएगा ना वो टिप्स वाला सेगमेंट, तो उसमें हम ये भी आपसे लाजिम पूछेंगे पूछिएगा। कि हाजमे के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा सना मुझे ये बताएं कि मेहमानों के आने से आप चिढ़ती तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। आते हैं ना कुछ लोग माशाल्लाह। मेहमान बल्कि आते मैं कहूँगी मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनके घर बुजुर्ग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, ईद के दिन माशाल्लाह। सबसे ज्यादा रौनक मेरे घर होती है, माशाल्लाह मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ। माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह। तो क्या आप मेहमान नवाजी को मतलब आप क्या बनाएंगी इस दफा ईद पे, जो आपके यहाँ मेहमान आएंगे, आपने इस क्या कुछ प्लान किया हुआ है? बार जी एग्जैक्टली ईद के तीसरे दिन मेरे घर दावत है इस बार। चलो मुझे पता ही नहीं। अच्छा और क्योंकि पहला दूसरा दिन बुक हो गया किसी और के घर, तो इस बार तीसरे दिन मेरे घर दावत है और मेन्यू में जिसको जो जो पसंद है वो बनेगा। आप वैसे कुकिंग कर लेती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी करती हूँ, मेरे ससुराली बहुत तारीफ करते हैं मेरी cooking की। अच्छा। माशा वैसे ये बात है, मैं मजाक कर रहा था, मतलब सना जो है वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं माशाल्लाह। और शादी के बाद इन्होंने जो है वो प्रॉपर कुकिंग स्टार्ट की, लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज हूँ क्योंकि मैं थोड़ा मुझे पता चल जाता है ना कि ज़रा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो तो बहुत अच्छी ये कुकिंग करती हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब आपने ईद की तो अपनी वो बता दी हैं सारी, तो अपनी अम्मी के घर जाएंगी आप ईद के? मेरी अम्मी बहुत दूर रहती हैं तो मैं जा नहीं सकती, अगर वो यहाँ होती तो ज़रूर जाती। तो ज़रूर जाती हैं। जी। चलिए ये भी एक होता है कि जितने रिश्ते दूर होते हैं ना तो मोहब्बत जो है इंसान की ज़्यादा बढ़ती है, और वो हम फ़ोन करवा देंगे आपको, आप बेफिक्र मैं खुद कर रहें। लूंगी। हाँ फ़ोन हम करवा देंगे। और आपने ये भी इस दफ़ा मैंने सुना तहिया किया है कि आप किसी से ईदी नहीं लेंगी, मुझे अब नहीं मिलती, अब मुझे मेरे बेटे को मिलती है। तो आप रख लेती हैं? ऐसा नहीं होता, वो आप रखते हैं। पता नहीं कौन रखता है, इसी में ये फटे इसी में चलते रहते हैं, तुमने ले ली मैंने ले ली, पता नहीं कहाँ जाती है। शाकरा आपके यहाँ जब मेहमान आते हैं तो ये बताएं मेहमान नवाजी आप क्या करती हैं, या सिर्फ यहीं पे करती हैं आप? नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मेरी सास की उससे चला आ रहा है ना कि सिलसिला चलता आ रहा है और सबको ये पता है कि मेरी सास खाना खाए बगैर तो जाने नहीं देती। अरे वाह। तो वही चीज़ फिर हमें भी अडॉप्ट करनी पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो इसी तरह से होते होते लेकिन बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत होती है। क्या क्या बनाती हैं आप ये तो बताएं हमें। मेरे पास होता है ये, वैसे मैं सही बता रही हूँ, 7 से 5 डिशेस का मेन्यू होता है जो माशाल्लाह। हमेशा मैं तैयार करके रखती हूँ कि हाँ ये होगा, जिसके उसमें अंदर क्या-क्या होता है? दाल सब्जी, और जिस तरह से कोई कड़ी चावल पसंद है तो मेरी कड़ी चावल बड़े पसंद किए तो हमें तो जाते खिलाए हैं। नहीं पूरे रमजान वो को ज़रूर। भी इंशाल्लाह अब फिर मेरे घर आइएगा आप लोग सब, तो फिर इंशाल्लाह जरूर अच्छा खिलाऊंगी। और फिर उसके मीठे में क्या साथ बनाती हैं आप? मीठे में शीर खोरमा होता है। शीर खोरमा तो लाजमी होता है क्योंकि मेरी सास वो पतला वाला शीर खोरमा बनाती थी, तो इन जिसमें सबको दूध ज्यादा होता है, सवैयाँ कम हाँ होती हैं। सवैयाँ कम होती हैं और वो इन सबको बड़ा पसंद है, तो वो मैं वैसे अल्लाह ही बना अकबर। रही होती हूँ। वो होता है। फिर छोटे छोटे कपकेक्स बना लिए जाते हैं क्योंकि बच्चों को कपकेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, या तो ब्राउनीज होती हैं वो भी हम लोग तैयार कर लेते हैं, लेकिन 3-4 दिन कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता है। 3-4 दिन कहाँ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। अच्छा मुफ्ती साहब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन कैसे गुजारा करते थे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जब ईद का दिन आता तो सबसे पहले उन लोगों पर सर पे हाथ रखते जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता। सुभान यानी अल्लाह। मेरे आका यतीमों को खुद बज़ाब्ते घर पे लेके आते, उन्हें कपड़े पहनाने का हुक्म देते। इसके साथ ही साथ सहाबा कराम से मुलाकात, इससे पहले अज़वाज मुतहरात के घर जो है यानी कि वहाँ पर उनसे मुलाकात, उसके बाद सहाबा कराम से मुलाकात, और हर कोई मस्जिद नबी में आके हुजूर से उनकी ज़ियारत भी कर रहा होता, उनसे मिल भी रहा होता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ईद का असल तो ईद ही वही थी हाँ जो मेरे आका ने मनाई और सहाबा कराम ने मनाई, क्योंकि जब तेरी दीद होगी तभी मेरी ईद होगी। तो हुजूर का दीद हो जाना हमारी ईद होता था। तो सहाबा कराम की तो ईद ही तभी होती थी, वो हुजूर की दीद करते थे।
کیا بات ہے جی. اور واقعی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا. اور ہمیں بھی اس عید میں ٹھیک ہے آپ خوشیاں منائیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, آپ اپنی خوشیاں منائیں, عید کا دن ہے, خوشیاں منانے کا دن ہے, لیکن ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن کا کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ ان کے ساتھ بھی عید منائیں گے تو آپ کو ایک دلی سکون ملے گا. یقین مانیں ایک دفعہ کر کے دیکھیں, اس دفعہ میرے کہنے پہ کر کے دیکھیں, آپ کو دلی سکون ملے گا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا.